بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ترقی کا کیا فارمولہ ہے اور ہم کیا کریں کہ ہم دنیا گھوم سکیں، پیسے کما سکیں۔ اور 1% لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ترقی کا کوئی فارمولہ بتائیں، لیکن وہ ایسا ہو جو دین سے دور نہ کرے، اور کلچر سے بھی کوئی ایسا فارمولہ بتائیں کہ بندہ دین پر بھی قائم رہے، اخلاقیات میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور بندہ زندگی میں آگے ترقی بھی کر سکے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے خود کو ترقی کی راہ پر لا سکتے ہیں۔ کون سا ایسا فارمولہ ہے جو ہمیں زندگی میں کامیاب انسان بھی بنائے اور ہم اپنے دین پر بھی قائم رہ سکیں اور اخلاقیات میں بھی کوئی مسئلہ نہ آئے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ترقی کے 5 فارمولے دوں گا۔ یہ فارمولے آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا باعث بنیں گے۔ نمبر 1 پر جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا نقصان اٹھا لیں۔ نقصان جس کا بھی آئے اسے اپنے ذمہ لے لیں، فائدہ دوسروں کو دے دیں، نفع بخش بنیں۔ یعنی اگر کسی شخص کی گردن ادھار میں پھنس گئی ہے اور جن لوگوں کا پیسہ اس نے لیا ہے وہ اسے بہت تنگ کرتے ہیں اور پیسے لینے والے دھمکیاں دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو اس موقع پر آپ اس بندے کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیں، اور جس سے اس نے قرض لیا ہوا ہے آپ اس سے بات کریں کہ اس بندے کا قرضہ میرے ذمہ ہے، آپ اسے فارغ کر دو۔ ہمارے معاشرے میں تو لوگوں نے کسی کو 1000 روپے ادھار دیا ہو تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں آپ کو معاشرے میں ملیں گی کہ 10 روپے پر لوگوں نے قتل کر دیے ہیں۔ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر گھر میں لڑائی ہو جائے، ابو کو غصہ آ جائے اور ہو سکتا ہے امی پر ہاتھ اٹھا دیں یا ڈانٹ دیں یا کچھ اور، تو آپ بیچ میں کود جائیں۔ آپ ابو کی مار کھا لیں، جوان آدمی ہیں، کھا بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی بات نہیں۔ اس سے ابو کا بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوگا اور غصہ بھی کم ہو جائے گا، اور امی بھی ڈانٹ یا مار سے بچ جائے گی۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی کلاس میں کوئی غریب بچہ ہے اور اس سے کوئی قصور ہو جائے یا غلطی سرزد ہو جائے اور ٹیچر اسے ڈانٹ رہے ہوں یا مار رہے ہوں، تو آپ ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں۔ سر اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، مجھے ڈانٹ دیجیے۔ گھر میں بہن بھائیوں سے کچھ ہو جائے تو اس کا الزام اپنے سر لے لیں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، قصور سامنے والے کا ہو تو آپ اپنے اوپر لے لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ لوگوں کا نقصان لینا شروع کر لیں اور ان سب نقصانات کو جمع کر لیں۔ ایک دن آئے گا جب حشر میں حساب ہوگا تو آپ وہاں جا کے عرض کر دینا کہ اے اللہ، یہ سارے وہ ناکردہ گناہ ہیں جو میں نے نہیں کیے اور ان کی سزا میں نے پائی۔ اب میں تیرے پاس آیا ہوں وہ سارے گناہ لے کر جو میں نے واقعی کیے ہیں اور جن کی سزا مجھے واقعی ملنی چاہیے۔ ان ناکردہ گناہوں کے صدقے جن کی سزا میں نے بھگتی ہے، میرے ان کردہ گناہوں کو معاف کر دے جن کی سزا پکی پکی بنتی ہے۔ تو آپ کا جو بھی نقصان اس دنیا میں ہوگا وہ وہاں جا کر نفع میں تبدیل ہو جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے آپ نے ترقی کے لیے۔ اور دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں۔ روز رات کو سونے کے لیے جب لیٹتے ہیں تو اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ میاں، آج میں نے یہ کیا، آج میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ سے آیا، آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میں نے یہ ایکسیڈنٹ دیکھا۔ اللہ کے ساتھ مکمل ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس طرح ساری کی ساری باتیں آپ اللہ کو سنا دیں۔ اس سے آپ کا دل بھی ہلکا ہوگا اور آپ کی دوستی بھی اللہ سے بنتی چلی جائے گی۔ تیسرا جو فارمولہ ہے وہ یہ کہ آپ ایک ٹائمر لگا لیں کہ ایک بھی گھنٹہ اپنی زندگی میں ایسا نہ گزرے جس میں آپ اللہ کا نام نہ لے رہے ہوں۔ یہ جو فلمیں ہوتی ہیں 3 گھنٹے کی فلمیں، ان کی مصیبت یہ ہے کہ پورے 3 گھنٹے تو کنفرم ہے کہ اللہ کا نام زبان سے نہیں نکلنا۔ گھنٹہ گزر جائے تو جو بھی کام کر رہے ہیں
2 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں اور بول دیں سبحان اللہ الحمدللہ، بڑا کریم ہے مالک، تو بڑا نوازنے والا ہے۔ بس اللہ کا ذکر کر لیں۔ زندگی میں کوئی ایسا گھنٹہ نہ گزرے جس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے ہوں۔ چوتھا فارمولہ وہ یہ ہے کہ شکر ادا کیجئے۔ ہر وہ نعمت جو آپ کو مل گئی ہے، ہر وہ بیماری جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا کے رکھا ہے، جتنا شکر بڑھائیں گے زندگی میں اتنی آسانی پیدا ہوگی۔ اور پانچواں اور آخری فارمولہ وہ یہ ہے کہ تنقید نہ کریں۔ یہ کام بالکل بھی کرنے والا نہیں ہے۔ چھوڑ دیں لوگوں کو ان کے حال پر، اندازے نہ لگائیں، ٹو میں نہ لگے رہیں۔ ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی تو اندازے نہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے گھر سے پڑھ کے آیا ہو، وہ مسافر ہو، نماز جمع کر کے پڑھ لے۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ابھی ہوا ہو اور اسے نماز پڑھنی نہ آتی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری ہو یا عذر ہو جس کی وجہ سے اس کی نماز فوت ہو گئی ہو۔ ہم 100 طرح کے بہانے نکالتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اور برا بھلا کہیں گے تو یقین جانیے برائی اس بندے میں نہیں، برائی آپ میں ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، آپ اسے ایک اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے رہبر ہیں، پیرنٹس ہیں، بھائی ہیں، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں۔ اجنبی لوگوں کو چھوڑ دیا کریں۔ ہم لوگوں کو باہر کے لوگوں سے بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کسی اور کی دعوت میں آیا، کھانا کھایا اور ہم کمنٹ کرتے ہیں دیکھا موٹا کتنا کھانا کھا رہا تھا، سارا کھانا کھا گیا، پوری پلیٹ بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے بندے، وہ کھا رہا ہے، کھلا کوئی اور رہا ہے، رزق کسی اور کا ہے، ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے۔ وہ دیکھا مولوی صاحب پورا چرگا ہی کھا گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب پورا چرگا کھا گئے۔ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ مولوی صاحب پوری رات کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں؟ وہ آپ کی نظر میں نہیں آیا۔ اگر چرگا کھایا ہے تو وہ لگا کہاں ہے وہ بھی تو دیکھیں۔ تو لوگوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کی طرف سے توجہ ہٹا لیجئے۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں سے آیا ہے، کیا کھایا ہے، آپ چھوڑ دیں۔ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا بچا کے رکھا ہے؟ کہیں ان کاموں کو کر کے آپ نے اپنی آخرت کا جوڑا ہوا سامان برباد تو نہیں کر لیا؟ اس کی فکر کریں۔ اور اگر کسی بندے کو کامیاب ہوتا دیکھ لیں یا اس کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں۔ اس کا تو پوا لگ گیا، اس کا تو چھکا لگ گیا، ایسے واہیات جملے بنائے ہوئے ہیں اور اپنی ناکامی کا الزام کسی اور کے اوپر دھرتے ہیں کہ میں اس لیے ناکام ہو گیا کہ میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا، میرے رشتہ داروں نے میری مدد نہیں کی، میرے ماں باپ نے مجھے سپورٹ نہیں کیا، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ ایسے بہانے کر کے ہم اپنے اوپر سے سارا الزام ہٹا دیتے ہیں۔ یہ 5 کام آپ آج سے ہی شروع کر دیں، انشاءاللہ بڑی ترقی ملے گی۔ یہ ترقی کا شارٹ کٹ ہے۔ آپ کی نیت صاف ہے اور دل میں اللہ کا ڈر ہے اور آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو رزق کے لیے، ترقی و کامیابی کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رزق کا ذمہ اللہ پاک کا ہے۔ آپ بس اپنی نیت صاف اور ارادے نیک رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے، اس سے بہتر تحفہ کوئی نہیں ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔